اللہ نے جس رسول کو بھیجا صرف امام ہی نہیں بنایا، خطیب ہی نہیں بنایا، بلکہ صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے سپہ سالاری کا بھی آپ کی ذات گرامی سے اسوہ عطا کیا ہے۔ حبیب کی ذات گرامی میں ہر کمال موجود ہے۔ جہاں حبیب کے شکم مبارک پر تم پتھر بندھے ہوئے دیکھ رہے ہو، مصطفیٰ کی ذات گرامی کو جہاں تم شیب ابی طالب میں 3 سال تک محصور دیکھ رہے ہو، جس رسول پاک کو تم طائف میں لوگوں کے پتھر کھا کر زخموں سے لہو لہان ہوتا ہوا دیکھ رہے ہو، جس رسول پاک کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تم یہ دیکھ رہے ہو، جن کے غلاموں کو ستایا جا رہا ہے جہاں یہ دیکھ رہے ہو، وہاں مصطفیٰ صبر کا اپنا نمونہ دے رہے ہیں، حلم کا اپنا نمونہ دے رہے ہیں، عفو و درگزر کا اپنا نمونہ دے رہے ہیں۔ اسی رسول پاک کی زندگی کا وہ پہلو بھی دیکھو، بدر کے سپہ سالار ہیں مصطفیٰ، حنین کے سپہ سالار ہیں مصطفیٰ، جدھر مصطفیٰ رخ کر رہے ہیں خدا کی قدرت کے جلوے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے سیدنا انس ابن مالک اور دیگر صحابہ حبیب کی سیرت کے جلوے دکھا رہے ہیں تو بتا رہے ہیں لوگوں، جب معرکہ آرائیوں کی بات آئے، جب جنگی مہمات کی بات آئے تو جس رسول کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہماری بہادری سے مصطفیٰ کا بول بالا نہیں ہوا ہے، ہمیں طاقت مصطفیٰ کی ذات سے ملی ہے، اس لیے کہ جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ شجاعت کے پیکر نبی ہے۔ کبھی بھی گھمسان کی لڑائی میں جہاں ہمیں تشویش ہوئی ہے، ہمت ہماری ٹوٹ رہی تھی، مصطفیٰ کا حوصلہ ہمیں آگے بڑھا رہا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا یہ گوشہ بھی امت کے سامنے رہنا چاہیے۔ تو کان اشجع الناس، سب سے بڑھ کے شجاعت کے پیکر ہے مصطفیٰ۔ اب سنیے ذرا، بیان کرنے والے ایک مثال بھی دے رہے ہیں اس کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اہل مدینہ منورہ ایک مرتبہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ایک آواز آئی اور اس آواز نے بے چین کر دیا کہ کہیں دشمن اس طرف سے حلہ تو نہیں بول رہا ہے، کہیں کوئی دھماکہ خیز صورتحال تو نہیں پیش آ رہی ہے۔ ایک آواز دھماکے جیسی سنائی دی، حضرات اہل مدینہ بے قرار ہو گئے، گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے جس درسگاہ میں انہیں تعلیم دی ہے وہ اس درسگاہ میں تعلیم پانے کے بعد ہر خوبی کے پیکر بن گئے ہیں۔ اور یہ تیار کردہ جماعت نے جب محسوس کیا ہے کہ کسی طرف سے آواز آئی ہے، کوئی صورتحال خطرناک تو نہیں پیش آ رہی ہے، تو مدینہ منورہ سے یہ حضرات نکلتے ہیں اس آواز کی طرف تاکہ سراغ لگائیں، تاکہ پتہ لگائیں کہ کہیں دشمن وہاں سے کوئی حملے کی تیاری تو نہیں کر رہا ہے، پرامن ماحول کو کہیں دہشت گرد ٹولہ تاراش تو نہیں کر رہا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب ادھر جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جس رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں لے کر قربانی کا جذبہ ہم اپنے اندر بیدار کرتے ہیں، اس رسول کو دیکھ رہے ہیں تو ہم سے پہلے اس مقام پر پہنچ کر حضور واپس آ رہے ہیں۔ کتنی بڑی حوصلہ مندی کی بات۔ جب یہ صورتحال آئی کہ ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام نے نہ ابو بکر کو بلایا، نہ عمر کو بلایا، نہ عثمان کو بلایا، نہ علی مرتضیٰ کو بلایا، نہ عشرہ مبشرہ کو بلایا، نہ مہاجرین کو بلایا، نہ انصار کو بلایا، نہ ابرار کو بلایا۔ حبیب پاک علیہ السلام اس نازک صورتحال میں تنہا نکل گئے، حتیٰ کہ مصطفیٰ اپنی سواری کو لینے کی اتنی بھی تاخیر گوارا نہ کیے۔ ابو طلحہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایک گھوڑا تھا اور وہ بھی کوئی زیادہ تیز چلنے والا نہیں تھا، حدیث میں آتا ہے بڑا سست تھا، اس کی رفتار بڑی کمزور تھی، اور وہ گھوڑا بھی ایسا سواری کے لیے تیار کیا ہوا نہیں تھا۔ اس کی پشت پر نہ زین ہے نہ کوئی چیز بچھی ہوئی ہے، میرے آقا اسی گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور اس کو جب ایڑ لگاتے ہیں، جو کبھی چلتا نہیں ہے تیزی سے، اب وہ رکتا بھی نہیں ہے، وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور مصطفیٰ پہنچ گئے سب سے پہلے اور دیکھا کوئی خطرے کی صورت تو نہیں ہے، کوئی صورت نظر نہ آئی۔ حبیب واپس آ رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم جائزہ لینے کے لیے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ اس جانب سے واپس آ رہے ہیں، اور جس سواری پر مصطفیٰ سوار ہیں ان عاشقوں نے اس سواری کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ ابو طلحہ کا فرس ہے عرین، اور اس کی پشت پر کوئی چیز بچھی ہوئی اور رکھی ہوئی نہیں ہے۔ اور حبیب کو ہم نے دیکھا تو حال کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام مسواک لے کر نہیں نکلے ہیں، گلے میں مصطفیٰ کے تلوار ہے، تلوار حمائل کیے ہوئے مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ وہ تقاضا نیزے اور عصا کا نہیں تھا، امت کی حفاظت کے لیے سیف کا موقع تھا۔ حضور تلوار لیے ہوئے اس گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے، اور صحابہ کو کہاں ملے؟ واپس آتے ہوئے ملے۔ اور صحابہ کو جب دیکھا گھبراہٹ میں تحقیق حال کے لیے جا رہے ہیں تو فرمایا لم تراعو، لم تراعو، 2 مرتبہ فرمایا گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، لم تراعو، لم تراعو،
تاکید کے ساتھ فرمایا گھبراؤ نہیں، کوئی خوف کی بات نہیں ہے، ڈرو نہیں، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں 2 مرتبہ جو فرمایا تاکید کے لیے ہے۔ یا حبیب نے دیکھا ادھر سے بھی صحابہ جا رہے ہیں، ادھر سے بھی جا رہے ہیں، وہ اس آواز کی طرف جا رہے تھے اور صحابہ 1-2 نہیں تھے، بڑی تعداد میں جا رہے تھے، تو مصطفیٰ نے ادھر دیکھ کر فرمایا لم تراعوا، اور ادھر دیکھ کر فرمایا لن تراعوا، لم تراعوا، اے ادھر سے آنے والو تم بھی واپس چلو گھبراؤ نہیں، اے ادھر سے آنے والو تم بھی واپس چلو گھبراؤ نہیں، تمہاری گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تمہارا نبی پہلے ہی سے انتظام کر دیا۔ کبھی غور کیے ایسا بھی کوئی دنیا میں رہبر آیا ہوگا جس کی شجاعت تو جواں مردی میں، جواں مردوں میں حوصلے شجاعت پھونکا ہوگا؟ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہے۔